اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس وقت اسلام کی تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی، مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے اور آگے کہا یا رسول اللہ باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، دین بھی آپ کا اچھا ہے، اب جو ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، جو ہم کوئی زنا ہے، کوئی چوری ہے، کوئی شراب ہے، کوئی یہ جو ہم بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جتنی خوشی مجھے اس آیت کریمہ کے اترنے سے ہوئی ہے، مجھے اگر ساری دنیا جہان بھی دے دیا جاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کریمہ سے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی، سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے آیت الکرسی کو، اور شرک سے بچاؤ کی سب سے بڑی وہ آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل اور دوسرے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور کہا گیا کہ سب سے خوشی والی آیت جو ہے نا یہ آیت کریمہ، یہ خوشخبری ہے تمام جہانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کہ ایک دفعہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ کچھ آئے لوگ آ کے انہوں نے جو ہے وہ یہی بات کی، کون سے حضرت ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا صحابی تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ اگر کسی نے زنا کیا ہو، آپ نے کہا زنا کیا ہو، اگر کسی نے چوری کی ہو، چاہے چوری کی ہو، اگر کسی نے جو ہے وہ شراب پی ہو، کوئی کبیرہ کیا ہو، چاہے کچھ کیا ہو، وہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، لیکن اس لوٹنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹ کے اس کے بعد پھر اپنے اعمال ٹھیک کر لے، وہ دوبارہ اس جرم کا ارتکاب نہ کرے، حرام خوریاں چھوڑ دے، تب گارنٹی ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ امید نہیں ہے، یہ شور شاٹ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ معاف کر دے گا۔ قل یا عبادی الذین، یہی بات جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اسی سورہ مبارکہ میں انہی الفاظ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آیت نمبر 10 ملتی ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اے میرے ایمان والے بندو، اتقوا ربکم، ڈر جو اپنے پروردگار کے ساتھ، ڈرو اپنے پروردگار سے۔ قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو، اسرفو، اسراف کیا جنہوں نے، زیادتی کی جنہوں نے، اسراف ان سے جو زیادتی کر بیٹھے، زیادتی کی جنہوں نے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پہ، اے میرے وہ بندو، کہہ دیجئے۔ لیکن ایک یہ لفظ جو نا کل یہاں پہ کہا گیا ہے، یہ کل کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ میری طرف سے کہہ دیجئے۔ کچھ ناہنجاروں نے اس کی تعویل جو ہے نا وہ مختلف کی ہے، وہ تحریف نہیں ہے، وہ بلکہ تحریف سے بھی بڑی بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا رسول تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آیا تھا، یہ نہیں کہنے آیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتا نہیں ہے، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کل کہا گیا ہے نا، یہ کل اللہ کی طرف سے کہہ دیجئے ان کو، قرآن کا اسلوب یہی ہے، کہہ دیجئے یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفو، جنہوں نے اسراف کیا، جو زیادتی کر بیٹھے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، کوئی گناہ ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ جیسے ہی احساس جاگتا ہے بائی ڈیفالٹ تو اندر جو ہے وہ اللہ کی فطرت ہی ہے نا، غلطی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اندر سے شرمندگی ہوتی ہے، بندے کو پشیمانی ہوتی ہے، اس بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا بن جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ لا تقنطو، تقنطو، کاف نون توئے، مت تم مایوس ہو جاؤ، مت مایوس ہونا، نا امید ہونا، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ۔ کیا وعدہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، وہ بخش دیتا ہے۔ ذنوب کس کی ہے؟ ذنب کی جمع ہے۔ تم گناہوں کو، کس کو؟ سب کے سب، جمیعا، سب کے سب، وہ سب کے سب گناہوں کو بخش دے گا۔
اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ الا من تاب. اب یہ کیا ہے؟ اچھا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا. فعول ان کے وزن کے اوپر، رحیم فعیل ان کے وزن کے اوپر، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. کتنا رحم کرنے والا کہ جو دنیا میں رحم ہے ماں اور بچے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، یہ 1% ہے ٹوٹل رحمت کا. 99% رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ فرمایا نا، ایسے جیسے ایک حدیث ہے کہ ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شریک تھے. ایک عورت کو دیکھا کہ عورت کا بچہ کہیں کھو گیا تھا، وہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی، جو بھی بچہ ملتا اس کو پکڑتی، سینے سے لگاتی، چومتی، چاٹتی، حتیٰ کہ اس کو اپنا بچہ مل گیا. پکڑا، سینے سے لگایا، دودھ پلایا، اب اس کی بلائیں لے رہی ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس ماں کو کہا جائے کیا اس بچے کو اس آگ کے علاوہ پھینک دو تو پھینک دے گی؟ نے کہا نہیں. تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان ایسی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، زیادہ بخشنے والا ہے. اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے اپنے بنائے ہوئے کھلونوں کو آگ میں پھینکنے کا، حتیٰ کہ انسان خود جو ہے وہ اپنے اعمال اس طرف نہ لے جائے جہاں پہ جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. بے شک وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا. ان لوگوں کے الا من تابا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وعمل عملا، اور عمل کیے، کون سے؟ صالح عمل کیے، جو نیک عمال کرتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم، مت فکر مند ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے گھر سے امید رکھیں. فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ بدل دے گا، سیئاتہم، ان کی برائیاں، حسنات، نیکیوں میں. کہ جو لوگ ایمان لائے، توبہ کر لی، پلٹ گئے اللہ کی طرف، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. اور اللہ ہے، کان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا. تو خوشخبری والی اس سے بڑی اور کوئی آیت قرآن پاک میں نہیں. کتنی بڑی خوشخبری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دے گا. وہ حدیث تو ہم سب نے سن رکھی ہے کہ ایک شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد کسی سے پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تیری نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا اچھا پھر 99 ہے تو چلو 100 بھی صحیح. پھر پوچھا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ ہاں ہو سکتی ہے، بس یہ کر کے تو یہ محفل چھوڑ دے، یہ صحبت چھوڑ دے ان لوگوں کی، فلاں بستی میں اچھے لوگ رہتے ہیں ان کی طرف چلا جا. چل پڑا، اجل آ گئی، فرشتوں میں کھینچا تانی ہو گئی. وہ کہنے یہ توبہ کر چکا تھا، انہوں نے کہا نہیں 100 قتل کیا. انہوں نے کہا ناپ لو زمین. اللہ نے زمین سکیڑ دی اس کے لیے. وہ تو اتنا بخشنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ارشاد دہرا دوں کہ مجھے اتنی خوشی اس آیت سے ہوئی کہ سارا جہان، دنیا جہان مجھے مل جاتا، مجھے تب خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت سے خوشی ہوئی کہ ہر چیز اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو نفس جاتی کر بیٹھے اپنی نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد اگلا عمل کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا، انیبو لفظ کس سے ہے؟ انابتن سے. انابتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا. انابتن، رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ جانا، لوٹ جانا، کہ اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اطاعت گزاری کرنا ال کی. وَأَنِيبُوا، واو جمع کے لیے، اور رجوع کرو اِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف. وَأَسْلِمُوا، اور اسلموا لفظ کس سے؟ اسلام ان سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا، اطاعت گزاری کرنا، فرما برداری کرنا. اور اطاعت گزاری کرو لہو، اسی کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اسی کی اطاعت گزاری کرو. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم، لفظ کیا ہے؟ عطا، معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. اس سے پہلے کہ وہ آئے تم پر عذاب، ثم، پھر، لا تنصرون، تم مدد نہ کیے جاؤ. پھر مانگ لو معافی، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکے.
وَاتَّبِعُوا، اور اب یہ کیسے کرنی ہے مدد؟ جزاک اللہ، کیسے کرنی ہے مدد اپنی آپ کی، کس طرح پلٹنا ہے، اس کا طریقہ اگلی آیت کریمہ میں بتا دیا گیا. وَاتَّبِعُوا، اور پیروی کرو، اتباع کرو، احسنا، جو بہت اچھا، احسنا جو اچھا ہے، ما انزل علیکم من ربکم، جو اچھی چیز تمہارے رب نے تمہاری طرف اتاری ہے. وہ کیا اچھی چیز اتاری ہے؟ اسی سورہ مبارکہ کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ ہے وہ نزل احسن الحدیث کتاباً، جس نے کتاب میں بہت اچھی باتیں نازل کی ہیں. وہ کتاب کون سی ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہمارے سامنے اللہ نے فرمایا اتباع کرو، پیروی کرو، احسن ما انزل علیکم من ربکم، وہ تمہارے رب نے جو اچھی چیز نازل کی ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی بات مانو. اور وہ کیا تھی؟ اللہ ہے نزل احسن الحدیث کتاباً، اللہ نے اچھی باتیں کتاب میں نازل کی، متشابہن، ملتی جلتی، مثانیہ، بار بار دہرائی جانے والی، کہ بار بار تمہیں جو ہے وہ ایک چیز کی طرف جو ہے بلایا جا رہا ہے. کس کلمے کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ کہ اپنی آخرت کی طرف، اپنی اصل کی طرف تمہیں آنا ہے، تم لوٹ آؤ، ایک پیروی کرو اس کی جو اچھا، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے جو ہے وہ تمہاری طرف نازل کی ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے تم پر اچانک. اچانک ہی آتی ہے موت. بندہ تو ساری عمر بیٹھا ہوتا کہ میں نے ابھی پتہ نہیں 200 سال اور جینا ہے، چاہے اس کے سارے جسم کے باڈی پارٹس کام چھوڑ جائیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے تو نہیں مرنا ابھی تک. پھر وہ ایک دن آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں چلو بھی اب آ جاؤ، اب لینے والے آ گئے. بعد عذاب، ایک تو وہ بھی عذاب کی، لیکن اس کے علاوہ کوئی مصیبت آ پنٹے، بغتتاً، اچانک آ جائے تم پر عذاب، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر رہ جائیں گی حسرتیں، پھر رہ جائیں گی پریشانیاں، پشیمانیاں. کاش میں اس وقت کتاب کا پلو پکڑ لیتا، کاش اس وقت جو ہے وہ میں جو ہے وہ بات سمجھ لیتا، رسول آیا تھا، کاش میں اس وقت رسول کی بات کو نہ جھٹلاتا. یہ جو کاش کی ہے نا، یہ کاش کی اگلی 4 آیتیں جو ہے وہ ہمیں اسی میں نظر آئیں گی. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو حسرتیں، پشیمانیاں پھر بعد میں اس وقت آئیں گی نا، ان کو ابھی سمجھ لو کہ اس وقت تم یہ کہو گے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ ایسے ہو جاتا. ایسے کوئی بات نہیں ہوگی اس وقت. کیوں؟ اللہ کی سنت ہے، پھر واپسی نہیں. آج موقع، آج اللہ نے مہلت دی ہے ہمیں، اور بار بار کہا جا رہا ہے اتباع کرو جو اچھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اتاری ہے. کیا اتاری ہے؟ یہ کتاب اتاری ہے جس میں اچھی باتیں ہیں. اس سے تمہارے رب نے، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، بغتتاً، اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے، اور تم شعور ہی نہ رکھتے ہو. دوبارہ دیکھ لیجئے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اے میرے وہ بندو جو زیادتی کر بیٹھے ہو اپنی جان کے اوپر، جو اپنی جان کے اوپر جو ہے کوئی غلطی، کوئی گناہ کر بیٹھے ہو. کوئی شخص جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے، پھر پشیمانی کا احساس ہوتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پھر ایک تو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بندہ بشر ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بندے کو احساس ہوتا ہے زیادتی کر بیٹھا ہوں میں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے ان میں، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہیں، جو غلطیاں کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس سے نا امید مت ہونا. جب چاہو، جس وقت چاہو اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، لیکن پلٹنے کی شرط یہی ہے کہ جب پلٹو تو پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف مت جاؤ. اپنے آمنو و عملوا الصالحات. میں نے جیسے حدیث سنائی کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا زانی بھی؟ فرمایا زانی بھی. کیا شرابی بھی؟ شرابی بھی. مشرک بھی؟ آپ نے کہا ہاں مشرک بھی. اگر وہ معافی مانگ لے گا، اللہ کی طرف پلٹ آئے گا تو معافی ہے. ہر کسی کے لیے معافی ہے. معافی کب تک ہے؟ جب تک وہ آخری ہچکی نہیں آ جاتی. اس سے پہلے جب بھی معافی مانگ لو، اللہ کو جو ہے وہ غفور الرحیم پاؤ، اللہ بخشنے والا ہو. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ دیکھے، یہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ جب بھی پلٹاؤ تم میرے ہو، جب بھی تم پلٹاؤ تم میرے ہو، تم میرے بندے ہو، میں میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ایک مسجد میں، دیکھا
ایک شخص جو ہے وہ ممبر پہ کھڑا ہوا لوگوں کو ڈرائی جا رہا. انہوں نے کہا اس ڈرانے کے ساتھ اللہ کی یہ آیت بھی تو پڑھ کے سنا کہ اس کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ڈراؤ ضرور لیکن اس ڈرانے کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی دلاؤ. ڈراتے ڈراتے یہ نہ ہو جائے کہ اللہ کہ اچھا جب یہ ہونا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے ہوتا رہے. نہیں, اس کی رحمت سے امید جو ہے وہ نہ توڑو ان کی. مت اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, کیونکہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, سارے جتنے بھی ہوں گے. دیکھیے اس نے تو کہا ہے کہ گناہ کرنے پہ ایک لکھا جائے گا, نیکی سوچنے پہ ایک ہوگی, چاہے نہ کرو وہ رہے گی, اگر کر لی تو وہ پھر 10 70 کتنی دے گا کیا اس کو پتا ہے. بدقسمت ہے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں, کہ جس کی اکائیاں وہ ایک ایک جو ہے اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں, اور پھر کتنا وہ دے گا. مثال بھی دی گئی, ایک بیج بوتے ہو, اس سے ایک پودا نکلتا ہے, اس پودے کی پھر کونپلیں پھوٹتی ہیں, شاخیں بنتی ہیں, ان برانچز کے اوپر, ان شاخوں کے اوپر پھر آگے سے جو ہے وہ لگتے ہیں, وہ ایک ایک میں کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں. اللہ تو بے حساب دینے والا ہے. ایک بیج بو کے کتنی گندم لے لیتے ہو اس پودے سے, اللہ جتنی چاہے گا وہ دے دے گا. سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کیوں معاف کرنے والا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے. وہ صفت کیا ہے؟ بے شک وہ ہوا وہی, یہاں پہ زور دے کے استعمال کیا گیا ہے, بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا, فعول کے وزن کے اوپر, اور ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے. فعیل کے وزن کے اوپر رحیم ہے, ابدیت آ گئی, ہمیشی آ گئی, بہت بخشنے والا اور ہمیشہ سے رحم کرنے والا. اب آگے کیا کرو؟ وَأَنِيبُوا, متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف, رجوع ہو جاؤ اس کی طرف, رجوع کرو الی ربکم, اپنے پروردگار کی طرف, واسلموا, فرمانبرداری اختیار کرو, اطاعت کرو, لہو, اسی کی, اسی کے سامنے جھک جاؤ, من قبل, اس سے پہلے. دیکھیں بار بار کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے, ان یاتیکم العذاب, پھر تم پہ کوئی عذاب آ جائے, ثم لا تنصرون, پھر تھوڑی مدد نہ کریں. ابھی تو اللہ مدد فرما رہے ہیں, اللہ تو بار بار مدد فرما رہے ہیں کہ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ. او اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اور پھر تمہیں کچھ نہ ملے, ابھی موقع ہے, پلٹ جاؤ, پلٹ آؤ, معافی مانگ لو, جو کچھ کیا ہے میں معاف کر دوں گا. اس سے بڑھ کے اور گارنٹی کیا ہو, اس سے بڑھ کے اس کی رحمت اور کیا ہو کہ اس نے کہا پلٹ آؤ, اس سے پہلے کہ پھر میں بھی مدد نہ کر سکوں. کیوں؟ وہ پھر اس وقت جو اللہ کی رحمت ہے وہ جب چاہے جو کر دے, لیکن اللہ کی سنت کیا ہے کہ اس وقت پھر عدل ہوگا. پھر اس سے پہلے معافی مانگ لی, ایک معافی ساری چیزوں کے اوپر بھاری ہو جائے گی. وَاتَّبِعُوا, اب اس کا طریقہ بتا دیا گیا اگلی آیت کریمہ میں کہ اتباع کیسے کرنی ہے. وَاتَّبِعُوا, اتباع کرو, احسن, اچھی چیز کی, مَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُم, جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی. یہ کتاب ہے, یہ قرآن ہے, اسی کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. دنیا جہان کی ہر چیز پکڑ لی ہم نے, اس کتاب کو چھوڑ دیا ہم نے. اتبعوا, اتباع کرو, پیروی کرو, احسن, اچھی ہے, جو بہت اچھی ہے, ما انزل علیکم من ربکم, جو اتاری تمہارے رب کی طرف سے, اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب بغتۃ, اس سے پہلے کہ وہ آ جائے اچانک تمہارے اوپر عذاب. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور تک نہ ہو. دیکھیے یہ ایک صرف امید نہیں, وعدہ ہے اللہ کا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, وہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. طریقہ بھی بتا دیا کہ پلٹو, کر بیٹھے ہو, معاف کر دوں گا میں جو کچھ بھی کیا ہے. یہ سب سے بڑی خوشخبری والی آیت جو امید جگاتی ہے کہ ہم جیسے گناہ گار بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیاں, ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے. جو ہم روز پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اللہ معاف کر دے ہمیں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے میرے بندو جو زیادتی کر بیٹھے ہو, مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے, وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, کیونکہ وہی بخشنے والا, رحم کرنے والا. اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی کی فرما برداری کرو, اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے کہ پھر تم مدد کیے جانے کے قابل نہ رہو. اور اتباع کرو جو اچھی چیز اس نے تمہاری طرف اتاری ہے تمہارے رب نے, اس سے پہلے کہ وہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں جو ہے اس کا شعور نہ ہو. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. کل اگر ہم یہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا, ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ حسرتیں, وہ پشیمانیاں, انشاءاللہ کل ان کا تذکرہ ہوگا. جزاک اللہ خیر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین.